नाजरीन, अमेरिका ने कुछ ममालिक से जो मदद मांगी वहां से अब साफ इनकार आना शुरू हो गया। नेटो ने भी कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। नेटो में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनको बरह रास्त डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लेकर नहीं पुकारा, लेकिन उन लोगों ने अब जवाब देना शुरू कर दिया। खास तौर पे जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, चीन ने और जर्मनी ने इनकार कर दिया। ये बड़े मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क हैं। इन्होंने साफ कहा जनाब कि हम तो ये लड़ाई के अंदर नहीं आना चाहते और हम अपने बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। इसमें जो जापान के वजीर दिफा हैं उनका स्टेटमेंट बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि ट्रंप यूरोप से ऐसी क्या तवक्को रखते हैं जो ताकतवर अमरीकी बहरिया नहीं कर सकती। यानी आपकी बहुत ताकतवर अमरीकी बहरिया है, वो अगर काम नहीं कर पा रहे तो यूरोप से आप क्या तवक्को रखते हैं। ईरान जंग हमारी जंग नहीं है, ना ही हमने उसे शुरू किया है। जंग में शामिल नहीं होंगे, ये जर्मन वजीर दिफा स्टेटमेंट दे चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को ये दो टोक जवाब उन्होंने दिया है। ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और एक अमेरिका, ये चार मुल्क एक क्वाड के मेंबर हैं और ये इनका बहरिया का एक बड़ा जबरदस्त इत्तेहाद भी है। अब इसमें अमेरिका जंग लड़ रहा है। भारत ने अपने ऑयल टैंकर निकलवा लिए हैं सौदेबाजी करके ईरान के साथ, जबकि जापान ने इनकार कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी इनकार कर दिया। ये इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे। ज्यादातर मुल्क खामोश हैं, लेकिन जो मुल्क भी बोलता है, इंग्लैंड ने कहा कि वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि ये मुश्किल सूरत हाल है और ये लड़ाई के जरिए से हल नहीं होगी, इसको बातचीत भी करनी पड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि तेल की कीमतों पे असरअंदाज हो रहा है मामला, महंगाई बढ़ेगी और इस सूरत हाल को हल होना चाहिए, लेकिन ये जंग आसान नहीं है, लड़ाई आसान नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। देखिए, बहुत सारे ममालिक का ना अमेरिका के ऊपर एतबार आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक आलमी किस्म की तन्हाई का शिकार हो रहे हैं जो उनकी सियासी शख्सियत को और उनके किरदार को डैमेज कर रहा है। अमेरिका में उन्हें बहुत बुरी तरह डैमेज हो रहा है। यानी अमेरिकन हमेशा से ये सोचते हैं कि वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है दुनिया पीछे चलना शुरू हो जाती है। लेकिन बड़े लंबे अरसे के बाद, बल्कि तारीख में हम पहली मर्तबा देख रहे हैं, हालिया तारीख में, कि एक अमरीकी सदर है वो एक फैसला करता है, पूरी दुनिया पीछे से निकल जाती है। तो अमेरिका के अंदर भी इस बात को बहुत मायूसी से देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत की वजह से या उनके कारनामों की वजह से आज दुनिया अमेरिका के पीछे खड़ी नहीं हो रही। और ये बात अमेरिकन बहुत माइंड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकली बहुत बुरी तरह अमेरिका में डैमेज हुए हैं। अब इसमें पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक वो खामोशी से ईरान के साथ बातचीत करके अपने तेल के टैंकर निकलवा रहे हैं। अभी एक पाकिस्तानी टैंकर निकला तेल का, ये तफसीलात में आपके सामने रख देता हूँ। ये ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा रिपोर्ट है और उसमें यह बताया गया कि खाम तेल से लदा हुआ एक ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गया। ब्लूमबर्ग ने आज पीर वाले दिन ये रिपोर्ट दी है और उसमें उन्होंने ये कहा कि जहाजों की नकलो हरकत को, उसका डाटा जो है उसको नोट किया जा रहा है और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन के जेरे कंट्रोल एक ऑयल टैंकर जिसको कराची जाना है, ये एतवार के रोज खतरात से भरपूर इलाकों का सफर करते हुए आबनाए हुर्मुज को अबूर कर गया। और ये अब जनाब पाकिस्तान के परचम बरदार ये टैंकर जो है ये अब पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हो जाएगा और ये पाकिस्तान को तेल मिल गया। यानी आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान ने भी ईरान से बात करके अपना तेल मंगवा लिया, भारत ने भी ये कर लिया, बांग्लादेश ने भी ये कर लिया, वियतनाम ने तो इमदाद भिजवा दी ईरान को, उनका तेल भी चला जाएगा। तो ईरान कई ममालिक को तेल के टैंकर ले जाने दे रहा है, लेकिन अमेरिका की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से। चाइना का तेल लगातार गुजर रहा है आबनाए हुर्मुज में से। अब कई यूरोपीय ममालिक भी ईरान के साथ राब्ते कर रहे हैं और वो उनसे कह रहे हैं कि चले ऑयल आने दें, कंटेनर आने दें, तिजारत करने दें। तो ईरान अपनी शराइत के ऊपर ये रास्ते खोल रहा है। यानी आज आबनाए हुर्मुज को खुलवाने के लिए दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के बेहतरीन हथियारों की तरफ नहीं देख रही। दुनिया डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ नहीं देख रही कि आबनाए हुर्मुज को खोला जाए, बल्कि दुनिया ईरान के साथ बातचीत कर रही है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। अब ट्रंप की हालत ऐसी है कि उनके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियोस बनाई जा रही है। अमेरिका के अंदर मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में, यूरोप में, सोशल मीडिया के ऊपर भरमार है ऐसी वीडियोस की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई है। यानी एक वीडियो में देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप सड़क पे खड़ा है, हाथ में उसने बोर्ड पकड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ हेल्प मी ओपन हुर्मुज, साथ ईरान का झंडा भी बना हुआ कि मेरी मदद करो, मैंने आबनाए हुर्मुज खुलवानी है। और उस सड़क के ऊपर से मुख्तलिफ लीडर्स गाड़ियों में गुजर रहे हैं। पहले दिखाया जनाब फ्रांस और बरतानिया के लीडर गुजरे, उन्होंने घास ही नहीं डाली। फिर जनाब जापान और कोरिया के लीडर गुजरे, उन्होंने भी घास नहीं डाली। फिर दिखाया जनाब वो गुजर गए वहां से रशिया और नॉर्थ कोरिया, उन्होंने तो घास क्या डालनी थी, वो कीचड़ उछाल के चले गए डोनाल्ड ट्रंप पे। और वीडियो के एंड में डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी कि व्हाई नोबडी हेल्प मी टू ओपन हुर्मुज, कि मेरी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा।
تو ڈونلڈ ٹرمپ نا اکیلا پڑنا شروع ہو گیا عالمی سطح پہ. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اکیلا کیا نیتن یاہو نے. یہ امریکنز مانتے ہیں, وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم پھنس گئے, یہ لڑائی ہماری تھی نہیں. یہاں پہ عالمی سطح پہ اب ایک چیز کو سب تسلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں. تمام میڈیا کے لوگ, تمام جتنے بھی تجزیہ کار ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں, امریکن سب سے زیادہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ جس وقت خامنئی کو مار دیا جائے گا, یعنی اس نے کہا تھا کہ خامنئی کو مار دو باقی سب آسان ہو جائے گا, عوام خود ہی رجیم تبدیل کر دیں گے ایران کے اندر. یہ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین دلایا تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لیے بھی یقین آ گیا, کچھ عرصہ پہلے ایران میں کچھ مظاہرے بھی ہو رہے تھے, لوگ بھی ہلاک ہوئے تھے, تو بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی. تو اب آیت اللہ خامنئی کو شہید کرنے کے بعد 3 ہفتے ہونے والے ہیں, اور ان 3 ہفتوں میں آیت اللہ خامنئی کے بعد جس ایران نے بکھرنا تھا, جہاں پہ رجیم تبدیل ہونا تھا, جہاں پہ عوام نے سڑکوں پہ آ جانا تھا, وہاں پہ عوام آیت اللہ خامنئی کے حق میں سڑکوں پہ آ گیا. اور اس کے علاوہ اب تک ایران کوئی 1200 سے زیادہ میزائل داغ چکا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد, اور 3000 سے زائد, لگ بھگ 3300 سے زائد ڈرون بھی ایران نے مارے ہیں پورے ریجن میں, خاص طور پہ اسرائیل پہ اور امریکی اڈوں پہ. تو جس ایک انسیڈنٹ کے بعد نیتن یاہو نے یہ وعدہ کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ خامنئی کو مار دو سب کنٹرول میں آ جائے گا, خامنئی کی شہادت کے بعد سب کچھ کنٹرول سے نکل گیا. تو امریکہ کی اور نیتن یاہو کی اسیسمنٹ غلط تھی, اور نیتن یاہو نے امریکہ کو پھنسا دیا ایک دلدل کے اندر, جہاں سے امریکہ یہ چاہتا ہے یا تو وہ باہر آ جائے یا باقی لوگ بھی امریکہ کے ساتھ اس کے اندر پھنس جائیں. اب نیتن یاہو کی ایک نئی ویڈیو آئی تھی, وہ آپ نے دیکھی ہوگی, کافی شاپ کے اندر کافی پکڑ کے کافی پیتے ہوئے اپنی انگلیاں بھی چیک کروا رہا ہے کہ میری انگلیاں 6 نہیں ہیں 5 ہیں. تو کیا وہ ویڈیو ٹھیک ہے؟ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ٹول ہے گراک, اس میں جب ڈالا گیا تو اس نے بتایا یہ ڈیپ فیک ہے. این ڈی ٹی وی نے اس کو رپورٹ کیا ہے, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہوز نیو ویڈیو انڈر سکروٹنی, یعنی نئی ویڈیو جو ہے وہ بھی سکروٹنی میں آ گئی ہے, اور گراک نے کہا کہ یہ ڈیپ فیک ہے. بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے. تو نیتن یاہو گیا کدھر؟ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یورپ کے ایک ملک میں چھپا ہوا ہے, اور دعوے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید جرمنی میں کہیں چھپا ہوا ہے. کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہوائی جہاز کے اندر ٹریول کرتا رہتا ہے یا امریکہ چلا گیا ہے, اور کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے اندر ہی کسی بڑے خفیہ بنکر کے اندر موجود ہے. جبکہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نیتن یاہو کے گھر کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس میں وہ مارا گیا, اور کچھ اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ وہ شدید زخمی ہے, اس کا علاج چل رہا ہے. اب آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ بنجمن نیتن یاہو گیا کہاں پہ, لیکن جو ویڈیوز اس کی منظر عام پہ آ رہی ہیں ان ویڈیوز پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تمام ویڈیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہیں, یہ ویڈیوز ٹھیک نہیں ہیں. ناظرین, عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چلایا جا رہا ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح بھی کر کے عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر سے کچھ مواد ہٹایا جا سکے. ان کی ٹویٹس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ملک کے خلاف ان کو ہٹایا جائے. دیکھیں, بڑی کوشش کر رہے ہیں. فرض کریں کہ یہ کوشش میں اسٹیبلشمنٹ نے ضد پکڑی ہوئی ہے نا کہ کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان صاحب سے بھی جواب مانگ لیا عدالت نے. 2 ہفتے کا ٹائم اس میں دے دیا گیا کہ عمران خان صاحب بھی جواب دیں. عمران خان صاحب کو چاہیے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے, اور وہ یہ کہیں جناب میں اس کیس میں خود یہ مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں, اور آ جائیں آن لائن آ جائیں, وہاں پہ کیمرہ لگایا جائے, ویڈیو لگائی جائے, خان صاحب وہاں پہ آئیں اور بیٹھ کے بتائیں ججوں کو کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیوں کی ہے اور وجہ کیا ہے اس کی, اور یہ ٹویٹ جو ہے وہ کس نوعیت کے ہیں اور یہ حقائق کیا ہے. اب دیکھیں نا, لوگ تو جیلوں کے اندر کتابیں لکھ دیتے ہیں, عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں باہر جا کے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ڈال دی جاتی ہے. اب کوشش کی جا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ یہ ایکس اکاؤنٹ سے یہ مواد ہٹایا جائے گا. ہار جیت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. اگر یہ مواد ہٹ بھی گیا تو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ عمران خان صاحب دوبارہ یہ مواد ڈلوا دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ جو پاکستان تحریک انصاف کا یا عام پاکستانیوں کا, اوورسیز پاکستانیوں کا سوشل میڈیا وہ اس کو پھر وائرل کر دے گا, ایک نیا ریکارڈ بن جائے گا. تو میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ہوش مندی سے اور عقل مندی سے کام لینا چاہیے, ہر وقت لڑائی کے موڈ میں نہیں رہنا چاہیے. اب ناظرین, عمران خان صاحب نے ایک بات تو ثابت کر دی اپنے کل والے فیصلے سے کہ جیل میں بیٹھ کر اس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ تبدیل تو پھر وزیر اعلیٰ تبدیل. باہر بیٹھے ہوئے لوگ جتنی مرضی چھلانگے مارے, اچھلتے رہیں, چچلتے رہیں, غصے کے اندر رہیں, بلکتے رہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے حکم کے سامنے کھڑا نہیں ہوا, سب کی زبانیں بند ہو گئی. یہ ہے سیاست کی معراج اگر کسی شخص کو ملی ہے تو. یہ ہے اس کی سیاسی طاقت جس کا عشر اشیر بھی کبھی شریف خاندان یا زرداری خاندان کو حاصل نہیں ہوا, اور وہ ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. عمران خان نے ایک عام سے کارکن کو اٹھا کے وزیر اعلیٰ بنا دیا. روک کے دکھاؤ, جب کارکن کھڑے ہوتے تھے نا عمران خان کے, تو یہ اس کا تیسری چوتھی لائن میں اس کا نمبر آتا تھا. سہیل افریدی کا ایک عام سا آدمی عمران خان نے اٹھایا, اٹھا کے اس کو بنا دیا وزیر اعلیٰ.
اب اگر یہ عوام کی امیدوں پہ پورا اترے گا, عمران خان کی امیدوں پہ پورا اترے گا, تو لوگ اس کو سرنگوں پہ بٹھائیں گے, اور اگر نہیں اترے گا تو علی امین گنڈا پور کا حال آپ سب نے دیکھا. میں کچھ عرصہ پہلے یہ بات کہتا تھا تو لوگ حیران ہوتے تھے. میں یہ کہتا تھا کہ پرویز خٹک کا حال آپ نے دیکھ لیا, آپ نے محمود خان کا حال دیکھ لیا, عثمان بزدار کا دیکھ لیا, فیاض الحسن چوہان کا دیکھ لیا, شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف میں اس کا توتی بولتا تھا. ایک ٹائم تھا عمران خان صاحب نے اس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, عمران خان صاحب نے ہاتھ اٹھایا, ٹکری ٹوکری ہو گیا. یہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ سہولت دی ہوئی ہے, وہ جس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے عوام کی نظر میں, اور جس کو عمران خان صاحب اس وقت ہٹا دیتے ہیں تو وہ لوگوں کی نظر میں بھی اس کے ساتھ وہی ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو اس وقت یہ مقبولیت دی ہوئی ہے جو پاکستان میں کسی اور لیڈر کو اس لیول کی نہیں ملی. اب ناظرین, ٹاؤٹس کو اور کچھ صحافیوں کو, دانشوروں کو, ان ساروں کو ٹاسک ملا ہے کہ جو گنڈا پور کو ہٹایا ہے عمران خان نے, اس کو پارٹی کی اندرونی لڑائی قرار دیا جائے. دیکھیں, یہ تو گنڈا پور نے بھی نہیں کہا کہ کوئی کسی کی مخالفت میں یا لڑائی میں نکلا ہوں. یہ بات تو گنڈا پور کے بھائی نے بھی نہیں کی, وہ بھی نہیں کر سکا. لیکن اگر گنڈا پور کو عمران خان نے ہٹایا ہے تو کچھ برا لگا تو ہٹایا نا, ایسے تو نہیں ہٹا دیا کہ بھئی اب تم ادھر آ جاؤ یا اریسٹ کر لو دوسرا آ گیا. یہ تو ہوا نہیں. یا گنڈا پور خوشی خوشی تو ہٹا نہیں. اب گنڈا پور کو عمران خان نے ہٹایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے اس میں کمی ڈھونڈی کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے, اس کو ہٹاؤ دوسرا لے کے آتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو پرابلم تو تھی نا گنڈا پور سے, کوئی ایک بندہ بھی نہیں بول سکا. لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا تحریک انصاف کا سوشل میڈیا وہ جشن منا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, جبکہ نون لیگ سوگ منا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ سوگ منا رہی ہے, ٹاؤٹس سوگ منا رہے ہیں. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ گنڈا پور تھا کس کی طرف؟ اگر وہ عمران خان کی طرف تھا یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا تو تحریک انصاف میں سوگ ہونا چاہیے تھا. نہیں ہوا, وہ جن کی طرف تھا وہاں سوگ ہے. آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سوگ منا رہی ہے, وہ پریشان ہے. اور اب ایک نیا بیانیہ کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی لڑائی ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی علیمہ خان کی وجہ سے ہوا, کوئی کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے ہوا, کوئی کہہ رہا ہے جی اس کی وجہ سے ہوا. بلکہ یہاں کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ ساری بڑی خبریں علیمہ خان کے ذریعے باہر کیوں آتی ہیں, سارے اہم پیغامات علیمہ خان کے ذریعے باہر کیوں آتے ہیں, اور سارے سخت بیانات علیمہ خان کے ذریعے باہر کیوں آتے ہیں, عاصم منیر کا نام علیمہ خان کے ذریعے باہر کیوں آتا ہے. اب یہ بڑے بڑے صحافی یہ بات کریں, میں نے یہ بات مالک صاحب کو بھی کرتے ہوئے سنی, تو سادہ سا جواب ہے, ایک عام بچے کو بھی سمجھ آتا ہے کہ بھی کسی اور کی ملاقات ہی نہیں ہوتی. بڑے لمبے عرصے سے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہی بند کی ہوئی تھی. ٹرائل کے دوران فیملی کو ملنے کا موقع ملتا تھا, خبر باہر آ جاتی تھی. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی انہوں نے واپس کر دی, اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ جمعے کو وہ 4 سدہ میں جا رہے ہیں, ہفتے کو خیبر ایجنسی میں جا رہے ہیں کنونشنز کرنے کے لیے, اور اتوار کو کرک میں جا رہے ہیں کنونشنز کرنے کے لیے, اور جرگا کا الگ سے اعلان کیا ہوا ہے سہیل آفریدی نے. تو یہ بڑی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہونے جا رہی ہیں خیبر پختونخوا میں. اب یہ کوئی اتنی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئے گی, اور ان کے اوپر سہیل آفریدی پہ ایک پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ تھی جس میں اس نے شمولیت نہیں کی تو اس نے بڑا ظلم کیا. تو سہیل آفریدی نے بتایا کہ جناب یہ لا اینڈ آرڈر کی نہیں تھی میٹنگ, بلکہ یہ جو میٹنگ تھی یہ 2 چیزوں پہ تھی. وہ دونوں چیزیں انہوں نے بتائی. ایک تو میٹنگ جو تھی وہ فوڈ سیکیورٹی پہ تھی, اور دوسرا افغان مہاجرین پہ تھی. اس میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں تھا. اور ویسے بھی جنید اکبر نے کہا کہ جی آپ جتنی مرضی مرتبہ بلائیں ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ عمران خان کی ملاقات سہیل آفریدی سے نہیں کروائی جائے گی. بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا جنید اکبر نے کہ عمران خان کو جب یہ بتایا گیا کہ علی امین گنڈا پور کے مطابق کوئی 22 بندے ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں بیان حلفی کہ جناب جب آپ کہیں گے جہاں کہیں گے ہم وہ ووٹ ڈال دیں گے,